بسم اللہ الرحمن الرحیم ویفعل فی الرکعۃ الثانیۃ، اور کرے دوسری رکعت میں مثل ما فعل فی الاولی، جیسا کہ اس نے کیا پہلی رکعت میں، الا انہ لا یستفتح، مگر یہ کہ وہ ثنا نہ پڑھے، ولا یتعوذ، اور اعوذ باللہ نہ پڑھے، ولا یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی، اور اپنے دونوں ہاتھ نہ اٹھائے مگر پہلی تکبیر میں۔ ویفعل، دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ دوسری رکعت میں ثنا اور تعوذ نہیں پڑھا جائے گا۔ دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح ہوگی، فرق یہ ہے کہ دوسری رکعت میں نہ تو ثنا ہے اور نہ ہی تعوذ ہے، اعوذ باللہ ہے۔ ولا یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی، احناف کہتے ہیں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے ہیں، اور باقی مواضع میں باقی جگہوں میں ہاتھ نہیں اٹھانے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھائے جائیں۔ تفصیلات تو بڑی کتابوں میں آپ پڑھ لیں گے، مختصراً یہ کہ ہماری دلیل وہ احادیث، وہ روایات ہیں جن میں باقی جگہوں میں ہاتھ نہ اٹھانا ثابت ہے، اور ان کی دلیل وہ روایات ہیں کہ جن میں رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ اوائل اسلام کے اندر یہ تھا، ہاتھ اٹھانا شروع میں مشروع تھا، لیکن بعد میں یہ باقی نہیں رہا بلکہ منسوخ ہو گیا ہے۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، پس جب اپنا سر اٹھائے، من السجدۃ الثانیۃ، دوسرے سجدہ سے، فی الرکعۃ الثانیۃ، دوسری رکعت میں، افترشا، تو بچھائے، رجلہ الیسریٰ، اپنا بایاں پاؤں، فجلس علیہا، پس اس پر بیٹھ جائے، ونصب الیمنیٰ نصباً، اور کھڑا کرے دایاں ہاتھ کھڑا کرنا، ووجہ اصابعہ نحو القبلۃ، اور متوجہ کرے اپنی انگلیاں قبلہ کی طرف، ووضع یدیہ علی فخذیہ، اور رکھے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر، ویبسط اصابعہ، اور بچھائے اپنی انگلیاں، ثم یتشہد، پھر تشہد پڑھے، والتشہد، اور تشہد یہ ہے کہ کہے التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والصلوات والطیبات، والصلوات، اور تمام فعلی عبادتیں، والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ، تم پر، آپ پر سلامتی ہو، ایھا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، السلام علینا، سلامتی ہو، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ولا یزید علی ھذا، اور اس پر اضافہ نہ کرے، فی القعدۃ الاولی، پہلے قعدہ میں۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدہ سے سر اٹھا لے تو اب وہ بیٹھ جائے گا۔ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اپنا بایاں پاؤں بچھا لے اور اس پر بیٹھ جائے، اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے، اور پیر کی جو انگلیاں ہیں انہیں قبلہ کی طرف متوجہ رکھے، اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے، اپنے انگلیوں کو کشادہ رکھے، پھر تشہد پڑھے، اور تشہد کے الفاظ اس طرح ہیں، التحیات للہ والصلوات الی آخرہ۔ پہلے قعدہ کے اندر یہ عبدہ ورسولہ تک پڑھے اور اس کے آگے نہ پڑھے۔ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، اور پڑھے آخری دو رکعتوں میں، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خاصَّةً، صرف سورہ فاتحہ، فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ، پس جب بیٹھ جائے نماز کے آخر میں، جَلَسَ كَمَا جَلَسَ فِي الْأُولَىٰ، تو بیٹھے جیسا کہ وہ پہلے قعدہ میں بیٹھا تھا، وَتَشَہَّدَ، اور تشہد پڑھے، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، ودعا، اور دعا کرے، بما شاء، جو چاہے، مما یشبہ الفاظ القرآن، جو مشابہ ہوں قرآن کے الفاظ کے، والادعیۃ المأثورۃ، اور منقول دعاؤں کے، ولا یدعو، اور دعا نہ کرے، بما یشبہ کلام الناس،
ایسے الفاظ کے ساتھ جو مشابہ ہوں لوگوں کی کلام کے۔ ثم یسلم عن یمینہ، پھر سلام پھیرے اپنی دائیں جانب، ویقول، اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویسلم عن یسارہ مثل ذالک، اور سلام پھیرے اپنی بائیں جانب اس طرح۔ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ ہے، یعنی فرض کی آخری دو رکعتیں ہوتی ہیں 4 رکعتوں والی نماز میں، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے، اور یہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب نہیں ہے، 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لے یا اتنی دیر تک خاموش رہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے، اور یہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب نہیں ہے، 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لے یا اتنی دیر خاموش رہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ، آخری قاعدہ کے اندر ایسے بیٹھے جیسا کہ پہلے قاعدہ کے اندر بیٹھا تھا، تشہد اور درود شریف پڑھے۔ تشہد تو واجب ہے اور درود شریف پڑھنا مسنون ہے۔ آخری قاعدہ میں ایسے بیٹھے جیسا کہ پہلے قاعدہ میں بیٹھا تھا، اور تشہد پڑھے اور درود شریف پڑھے۔ تشہد واجب ہے اور درود شریف پڑھنا مسنون ہے، اور اس کے بعد درود شریف کے بعد دعا کرے، ایسی دعا کرے جو الفاظ قرآن یا منقول دعاؤں کے مشابہ ہو، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا الی آخرہ، یا ایسی دعائیں جو منقول دعاؤں کے مشابہ ہوں، جیسے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اس طرح کی دعائیں۔ لیکن ایسی دعائیں نہ کریں جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہوں۔ درود شریف کے بعد ایسی دعا پڑھے جو الفاظ قرآن کے مشابہ ہو یا منقول دعاؤں کے مشابہ ہو، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا یا اللہم عافنی فی بدنی۔ ایسی دعا نہ پڑھے جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہو۔ اس کے بعد پھر دائیں جانب سلام پھیرے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر بائیں جانب سلام پھیرے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، اور جہراً قرات کرے، بلند آواز سے قرات کرے، فی الفجر، فجر کی نماز میں، وفی الرکعتین الاولیین من المغرب والعشاء، اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، ان کان اماما، اگر امام ہو، ویخفی القراءۃ، اور آہستہ قرات کرے، فیما بعد الاولیین، پہلی 2 رکعتوں کے بعد، وان کان منفردا، اور اگر وہ اکیلا ہو، فہو مخیر، تو اس کو اختیار دیا گیا ہے، ان شاء جہر، اگر چاہے تو بلند آواز سے پڑھے، واسمع نفسہ، اور اپنے آپ کو سنائے، وان شاء خافت، اور اگر چاہے تو آہستہ پڑھے، ویخفی الامام القراءۃ، اور آہستہ پڑھے امام قرات، فی الظہر والعصر، ظہر اور عصر میں۔ ویجہر بالقراءۃ، کہاں پر قرات جہراً ہوگی اور کہاں پہ سرًا ہوگی، کہاں بلند آواز سے اور کہاں آہستہ قرات ہوگی؟ تو تفصیل یہ ہے کہ اگر امام ہو تو فجر کی 2 رکعتوں میں اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات جہراً ہوگی، اور پہلی 2 رکعتوں کے بعد جو قرات ہے وہ سرًا ہوگی، آہستہ آواز سے ہوگی۔ اور اگر وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو اختیار ہے، چاہے تو جہراً قرات کرے یعنی اپنے آپ کو سنائے، اور چاہے تو سرًا قرات کرے۔ اور امام ظہر و عصر میں جو قرات ہے وہ سرًا پڑھے گا۔ تو اگر امام ہے تو وہ فجر کی 2 رکعتوں میں اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں جہراً قرات کرے گا، اور پہلی 2 رکعتوں کے بعد جو رکعتیں ہیں ان میں سرًا قرات کرے گا۔ اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اختیار ہے، چاہے تو جہراً قرات کرے یعنی اپنے آپ کو سنائے، اور چاہے تو سرًا قرات کرے، اور ظہر اور عصر میں امام سرًا قرات کرے گا۔ والوتر 3 رکعات، وتر 3 رکعتیں ہیں، لا یفصل بینہن، ان کے درمیان فصل نہ کرے، بسلام، سلام کے ساتھ، ویقنت، اور قنوت پڑھے، فی الثالثۃ، تیسری رکعت میں، قبل الرکوع فی جمیع السنۃ، رکوع سے پہلے تمام سال، ویقرأ فی کل رکعت، اور پڑھے ہر رکعت میں، من الوتر، وتر کی ہر رکعت میں، فاتحۃ الکتاب وسورۃ معہا، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت، فاذا اراد ان یقنت، پس جب ارادہ کرے کہ قنوت پڑھے، کبر، تو تکبیر کہے، ورفع یدیہ،
اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، ثم قنتا، پھر قنوت پڑھے۔ والوتر ثلاث رکعات، وطر کی 3 رکعتیں ہیں اور صرف ایک سلام ہے۔ یہ احتراز ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وطر کی 3 رکعات 2 سلاموں کے ساتھ ہیں۔ تو پورا سال یہ دعائے قنوت بھی پڑھے گا رکوع سے پہلے، اور فی جمیع السنہ، یہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے احتراز ہے۔ وہ فرماتے ہیں رمضان کے صرف آخری نصف کے اندر یہ قنوت پڑھی جائے گی۔ تو وطر کی 3 رکعتیں ہیں اور ایک سلام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے احتراز ہے۔ وہ فرماتے ہیں 3 رکعتیں 2 سلاموں کے ساتھ ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں پورا سال میں یہ دعائے قنوت پڑھی جائے گی رکوع سے پہلے تیسری رکعت کے اندر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان کے آخری نصف میں پڑھی جائے گی۔ وَيَقْرَأُ، وطر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت ہوگی۔ فَإِذَا أَرَادَ، دعائے قنوت جب پڑھنے لگے تو اس سے پہلے تکبیر کہے گا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھے گا۔ وطر کی ہر رکعت میں ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورت اس کے ساتھ ملائے گا، اور دعائے قنوت پڑھنے کے وقت تکبیر کہے گا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، پھر دعائے قنوت پڑھے گا۔ ولا یقنط، اور قنوت نہ پڑھے فی صلاۃ غیرہا، وطر کے علاوہ کسی نماز میں۔ احناف کہتے ہیں دعائے قنوت صرف وطر میں ہے اور کسی نماز میں نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فجر کی نماز میں بھی دعائے قنوت ہے۔ احناف کہتے ہیں دعائے قنوت صرف وطر کی نماز میں ہے اور کسی نماز میں نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعائے قنوت فجر کی نماز میں ہے، دعائے قنوت فجر کی نماز میں بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جن احادیث میں فجر کی نماز میں دعائے قنوت کا ثبوت ملتا ہے وہ اصل میں قنوت نازلہ تھی اور بعد میں وہ منسوخ ہو گئی۔ حقیقت میں وہ قنوت نازلہ تھی جو بعد میں منسوخ ہو گئی۔ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَاةِ، اور کسی نماز میں نہیں ہے قراءۃ سورۃ بِعَيْنِهَا، کسی متعین سورت کی قراءت، لا یجوز غیرہا، کہ جائز نہ ہو اس کے علاوہ، ویکرہ، اور مکروہ ہے، ان یتخذ، کہ متعین کرے قراءۃ سورۃ بعینہا، کسی متعین سورت کی قراءت کو، للصلاۃ، نماز کے لیے، لا یقرأ فیہا غیرہا، کہ نہ پڑھے اس میں اس کے علاوہ، وَأَدْنَىٰ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ، اور ادنا وہ کہ جو کافی ہو جائے قراءت سے، فی الصلاۃ، نماز میں، ما یتناولہ اسم القرآن، وہ ہے کہ جس کو شامل ہو قرآن کا نام، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب کے نزدیک، وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی، اور صاحبین فرماتے ہیں لا یجوز، جائز نہیں ہے، اقل من 3 آیات قصار او آیت طویلۃ، 3 چھوٹی آیات یا ایک لمبی آیت سے کم۔ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ، یہ تو متعین ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور سورت کو اس طرح متعین کرنا کہ اس کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھنی جائز ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ متعین ہے کہ پڑھی جائے گی، مگر سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن مجید کی کوئی ایسی سورت متعین نہیں کہ اس کا پڑھنا واجب ہو، کسی اور کو پڑھنا جائز ہی نہ ہو، بلکہ جو سورت پڑھنی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ وَيُكْرَهُ، اگر کسی ایک سورت کو متعین کر دیا جائے کہ بس یہی پڑھنی ہے تو یہ بات مکروہ ہے۔ نماز میں اگر کسی ایک سورت کو از خود متعین کر دیا جاتا ہے کہ بس یہی پڑھنی ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ وَأَدْنَىٰ، باقی کم از کم قراءت نماز میں کتنی ہونی چاہیے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں جس کو قرآن کہہ سکیں اتنی ہونی چاہیے، یعنی ایک آیت خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کم از کم 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت ہونی چاہیے، اس سے کم جائز نہیں ہے۔ کم از کم قراءت نماز میں کتنی ہونی چاہیے؟ امام صاحب فرماتے ہیں اتنی کہ جس کو قرآن کہہ سکیں، یعنی ایک آیت، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ کم از کم 3 چھوٹی آیتیں ہوں یا ایک بڑی آیت ہو، اس سے کم قراءت کی تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ ولا یقرأ المؤتم، اور نہ قراءت کرے مقتدی خلف الامام، امام کے پیچھے۔
ولا یقرأ المؤتم، مقتدی امام کے پیچھے بالکل قرأت نہ کرے، نہ سورہ فاتحہ کی نہ کسی اور سورت کی۔ اس سے احتراز ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے کہ وہ فرماتے ہیں مقتدی امام کے پیچھے قرأت کرے گا سورہ فاتحہ کی۔ ولا یقرأ المؤتم، مقتدی امام کے پیچھے بالکل قرأت نہ کرے، نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی اور سورت، نہ سری نماز میں نہ جہری نماز میں۔ اس سے احتراز ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے، وہ فرماتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ ومن اراد الدخول، اور جو ارادہ کرے داخل ہونے کا، فی صلاۃ غیرہ، اپنے غیر کی نماز میں، یحتاج، تو وہ محتاج ہوگا، الی نیتین، دو نیتوں کا، نیت الصلاۃ، نماز کی نیت، و نیت المتابعۃ، اور اقتداء کی نیت۔ یعنی جو جماعت کی نماز میں آتا ہے، داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، تو اسے دو نیتوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو نماز کی نیت کرے، اور دوسرا یہ نیت بھی کرے کہ میں اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ جماعت کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے میں دو نیتوں کی ضرورت ہے، ایک ہے نماز کی نیت، اور ایک ہے یہ نیت کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔